اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. عزیز بھائیو، اللہ پاک اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر. عزیز بھائیو، آج آپ لوگ یہاں بھی ہاروہلی میں ایک ہی مسجد تھی، بعد محلہ مسجد بنا، اس کے بعد پھر مسجد الفتح کا کیا ہے سنگ بنیاد ڈالا گیا، پھر اس کے بعد مسجد سہیل کا سنگ بنیاد ڈالی گئی، پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے اور ایسے کہتے مسجد بندی کے ہاروہلی میں دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ یہاں کے علاقے کو تر و تازہ کرے، اللہ پاک آباد رکھے، سرشاد رکھے اور شاداب رکھے. تو میرے بھائیوں، دھیرے دھیرے بستی بستی جاتی ہے، علاقہ خوب ترقی ہوتا ہے. جس طرح انسان بستے ہیں وہاں اللہ کے گھر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مساجد کی، مکاتب کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح پانی پینے سے پیٹ جس طرح بھرتا ہے، ایک روحانی غذا اور ایک جسمانی غذا. جسمانی غذا کو یہ پانی، کھانا، دال، روٹی ہے. روحانی غذا کے لیے مسجد، مدرسہ، علماء، حفاظ، خانقاہیں، اکابرین کی صحبت، اس طرح یہ روحانی غذا ہے. تو میرے بھائیوں، آج جو حافظ محمد ابو سفیان ہیں، بڑے قابل مبارکباد ہیں، میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. بڑے سنجیدہ مزاج کے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں. مؤذن کی خدمت بھی یہی کر لیتے ہیں، امام کی خدمت بھی یہی کر لیتے ہیں، اور مسجد کی کیا ہے نگرانی بھی، تمام چیزیں انہی کے سر پر.
ماشاءاللہ تمام کو چیزوں کو لے کر بڑے اچھے انداز میں لے کر چل رہے ہیں، بہت مبارکبادی ہے۔ اللہ پاک ان کو قبول فرمائے اور بد نظری سے اللہ حفاظت فرمائے، ان کے ماں باپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے اساتذہ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو عزیز بھائیو، آج جو مجلس ہے ختم قرآن کی مجلس، اس وقت میں دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ بارگاہ ذوالجلال میں ہم دعا کریں گے، اللہ پاک ہم خاص طور سے قرآن سے نسبت دے دے، قرآن سے محبت دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال اپنے کلام الہی میں ارشاد فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے، قرآن ایک واحد نسخہ ہے، لازوال کتاب ہے، اور اس کتاب کی کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، جس طرح اللہ کا کوئی اور مثل نہیں، اسی طرح اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب کو نازل کرنے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے پہلے پہاڑوں کا انتخاب کیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات، ہم نے پہلے آسمان کو یہ امانت سونپنا چاہا۔ آسمان کہنے لگا، باری تعالیٰ ہم تیرے عرش کو اٹھا سکتے ہیں، تیرے کرسی کو اٹھا سکتے ہیں، یہ جنت اور جہنم کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کلام الہی کو اٹھا نہیں سکتے۔ یہ آسمان کا جواب رہا۔ پھر اللہ پاک انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض، زمین کا انتخاب کیا۔ زمین بھی یہی جواب دینے لگا، باری تعالیٰ ہم ریگستان جیسے بڑے بڑے میدان کو اپنے اندر میں سما سکتی ہوں، افریقہ کے جیسے جنگلات کو میں اپنے اندر اٹھا سکتی ہوں، ہمالیہ جیسے پربت کو میں اپنے اندر اٹھا سکتی ہوں، 7 سمندر کو میں اٹھا سکتی ہوں۔ میرے اللہ، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن کو اٹھا لوں۔ یہ زمین کا جواب رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں کو اللہ نے انتخاب فرمایا کہ تم اٹھا لیجئے۔ پہاڑ کہنے لگا، لو انزلنا ھذا القرآن، باری تعالیٰ میں اتنی طاقت رکھ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ میرے نازک کھاندوں پر یہ اللہ کا قرآن اٹھا لے۔ اگر تو ولو بالفرد قرآن کو میرے اوپر نازل کر دیتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، الہی قرآن اگر میرے پاس اتار دیتا، میں مارے ڈر کے پاش پاش ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، مثل یوں کہیے کہ سرما بن جاتا۔ یہ پہاڑ کا جواب رہا۔ اب اللہ پاک نے پھر کس کا انتخاب کریں گے؟ آسمان جواب دے دیا، زمین ہمت ہار دی، پہاڑ گھٹنے ٹیک دیا۔ اب کس کو انتخاب کریں گے؟ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے آقا، تاجدار بطحہ، امام حرم، سرکار مدینہ، کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو انتخاب فرمایا۔ اللہ پاک نے نبی کا سینہ انتخاب فرمانا تھا، اس سینے کے اندر دھیرے 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 میرے بھائیوں اور کتابیں، موسیٰ علیہ السلام پر 300 تختیاں، کیا ہے جس کو شکل بنا کر کتاب کی شکل دے دیا۔ توریت دینے کا وقت آیا تو اللہ نے کہا، موسیٰ کوہ طور پر آ جائیے، ہم آپ کو کتاب دینے والے ہیں۔ انجیل دینے کا وقت آیا تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، فلاں محراب میں آ جائیے، ہم آپ کو کتاب دینے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا وقت آیا، اللہ پاک نے کہا، داؤد آ جائیے فلسطین کے فلاں محراب میں، آ جائیے فلاں آپ علاقے کے اندر کمرے کے اندر، ہم آپ کو کتاب دے دیں گے۔ میرے بھائیوں، جب باری آئی قرآن مجید دینے کا، اس وقت میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی پہاڑ میں بلائے اور نہ کسی کمرے میں بلائے۔ آپ احد میں تھے، قرآن اتر رہا تھا۔ آپ بدر میں تھے، قرآن اتر رہا تھا۔ آپ مکے میں تھے، قرآن اتر رہا تھا۔ آپ مدینے میں تھے، قرآن اتر رہا تھا۔
آپ صفا پہ تھے قرآن اتر رہا تھا، آپ مروہ میں تھے قرآن اتر رہا تھا، آپ خندق میں تھے قرآن اتر رہا تھا، آپ مدینے کی گلیوں میں تھے قرآن اتر رہا تھا، آپ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے آپ کا سر مبارک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گود میں تھا جب بھی قرآن اتر رہا تھا۔ قربان جائیے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر، آپ کے جوتوں سے اڑی ہوئی خاک پر سارے جہاں کو قربان نہ کر دوں۔ آپ کی ادا نرالی، آپ آنکھ اٹھاتے اللہ نے کہا والضحیٰ، آپ آنکھوں کو جھکا لیتے اللہ نے کہا واللیل اذا سجا، آپ اپنے ہونٹوں سے اشارہ کر دیتے اللہ فرماتے وہدیناہ النجدین، آپ ہنس دیتے خدا کہتا یاسین، آپ چلتے تو خدا کہتا طٰہٰ، آپ چادر اوڑھ کر سو جاتے خدا کہتا یا ایھا المزمل، آپ چادر نکال دیتے خدا کہتا یا ایھا المدثر۔ کون سے اداؤں سے، کون سے القاب سے نبی کو اللہ نے پکارا۔ میرے بھائیوں، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں دھیرے دھیرے قرآن 23 سال کی طویل مدت میں قرآن مکمل ہوا۔ کتنے سال میں؟ 20 پر 3 سال کے طویل عرصے میں قرآن مکمل ہوا۔ جیسے جیسے ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، قرآن یاد کرتے گئے۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح قرآن، آپ کو میں ایک بات بنیادی بات سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح ہم قرآن کو بے آرام سے لے لیے، ہم پچھلی جو قومیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اور داؤد علیہ السلام کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، بولنے لگی اے اللہ کے پیغمبر، آپ تو توریت لے کر آئے ہیں، انجیل لے کر آئے ہیں، زبور لے کر آئے ہیں، ہم کیسے پتا تو آپ لے کر آئے ہیں، ہم کو کیسے پتا یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت میں قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام کے، قالوا ارنا اللہ، کیا کہنے لگی؟ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو براہ راست جس طرح لائٹ ٹیلی کاسٹ برابر دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارنا اللہ جہرتن، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب جا کر ہم اللہ کی کتاب کو تسلیم کریں گے، ورنہ ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، آپ کو خود آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہے۔ خیر 40 آدمیوں کو لے کر گئے، کیا کرے؟ 40 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر لے کر گئے۔ اللہ پاک کو معلوم تھا، اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ سب کو کہیں کو لے کر ان کو؟ یا اللہ یہ قوم بڑی ضدی ہے، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ارنا اللہ، اور آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اللہ پاک کہنے لگے، پارے نمبر 9 سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، اللہ نے کہا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وقر موسیٰ صعیقا، اے موسیٰ اور ہماری تجلی اس پہاڑ پر پڑے گی، یہ پہاڑ اپنی جگہ ہے تو سمجھو کہ قوم نے ہمیں دیکھ لی ہے۔ اللہ کی تجلی جیسے ہی پہاڑ پر پڑنا تھا، موسیٰ علیہ السلام وقر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر نیچے گر گئے تو قوم کی کیا حالت ہوگی؟ قوم پوری کی پوری جل کر مر گئی، پوری قوم 40 آدمیاں بھی مر گئے۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اللہ کا، اے اللہ باری تعالیٰ آپ کی شان بڑی ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ پہاڑ مارے اور خوف کے پہاڑ جل گیا۔ فلما تجلی ربہ، جیسے ہی رب کی تجلی اس پہاڑ پر پڑنا تھا، میرے بھائیوں پورا پہاڑ جل گیا۔ آخر کار موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے لگے، باری تعالیٰ یہ 40 آدمیاں مر گئی نا، آپ ان کا کیا کریں گے؟ اب لوگ پوچھیں گے ہم 40 آدمیوں کو تمہیں لے کر گئے نا، پورے کو مار ڈال کا کوئی کیا کریں گے؟ پوچھتے نہیں، پوچھتے ہیں آپ کیا کریں؟ اے اللہ ان کو آپ جگہ دیجئے، آپ ان کو کیا ہے جن کی جان بخش دیجئے۔
آخر کار اللہ پاک نے کیا کیا، پھر ان کی جان کو اور واپس ان کے بدنوں میں ڈال دیے۔ میرے بھائیوں، وہ ایسی قوم تھی حدر میں تھی، یہ چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائی۔ ہم میرے بھائیوں قرآن کو ہم کبھی سوال نہیں کیے ہم اللہ کو دیکھیں گے، کیوں؟ نبی نے کہہ دیا ہم مان لیے، نبی نے کہا چلو ہم چلیں گے، نبی نے کہا بیٹھو ہم بیٹھ جائیں گے، نبی نے کہا رک جاؤ ہم رک جائیں گے۔ آمنا سلمنا صدقنا، نبی جو کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے۔ خذوا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، خدا نے کہا پکڑنے کے لیے ہم پکڑ لیں گے، چھوڑنے کا حکم کہا ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ امت کی شان ہے۔ یہ تو میرے بھائیوں، اس اللہ کے قرآن میں شفا ہے۔ کیا ہے؟ امت کو اللہ نے قرآن کے اندر شفا رکھی۔ وہ لوگ کیا کیے؟ دیکھے تو جل گئے، لیکن ہم جلیں گے نہیں، قرآن پر پڑھے تو اللہ نے شفا رکھا ہے۔ پورا قرآن شفا ہے۔ کوئی کہنے والوں نے پوچھا کہ قرآن کیسے شفا ہے؟ قرآن میں کیا شفا رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پارے نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے قرآن میں اللہ نے شفا رکھا ہے، آپ پڑھ کر دم کر دیجئے، لا علاج بیماروں کو شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے، لا علاج بیماروں کو اللہ نے شفا رکھا ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ فوراً کیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتی، نہیں ڈاکٹر صاحب کیا تو کرو۔ ارے ہمارے پاس قرآن ہے، اس قرآن کو پڑھیے پہلے۔ ہاں دوا بھی کرنا، دوا چھوڑنا نہیں، دوا بھی کرنا دعا بھی کرنا، دوا دعا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا، یہ امت کی پہچان ہے، یہ سمجھدار کی پہچان ہے۔ صرف دوا کے پیچھے پڑا دعا کو چھوڑ کر، یا دعا کے پیچھے پڑ گیا دوا کو چھوڑ کر، دونوں یہ تھالی کی طرح جیسے دونوں ہاتھ ملیں گے تھالی بجے گی، اسی طرح دوا دعا دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بہرحال ایک بار کیا ہوا، ایک بادشاہ بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہوا علاقے کے ڈاکٹروں کو بلائے، بھئی علاج کرو، انہیں آیا دوائیں دے گیا چلا گیا، اور ایک آیا دوا دیا چلا گیا، لیکن کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ بڑے بڑے طبیب آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، کوئی علاج نہیں ہو رہا تھا۔ کسی نے کہا اب تک دوا ہوئی ہے، اب دعا تو بھی کرو۔ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے تھے، ایک عالم دین تھے، ان کو بلائے، آئیے تھوڑا دوا کر دیجئے، دعا پڑھ دیجئے۔ ایک مولوی صاحب سیدھا آئے کہنے کہ کان زخم ہو گیا ہے، فلاں جگہ زخم ہے، آئے پڑھ کر دم کر دیے، نکلنے لگے۔ اب اس وقت کے جو حکیم تھے، اس وقت کے جو اور طبیب تھے، میرے بھائیوں بڑے بڑے حکیم تھے اس وقت میں، وہ لوگ پورے آپس میں پکڑ لیے مولوی صاحب کو، ہمیں زمانے سے دوا پلا رہی، ہمیں زمانے سے کیا ہے کاڑھا پلا رہی، اور فلاں فلاں پتے پیس کو پلا رہی، کیا بھی اثر ہو رہا نہیں، اب خالی تمہیں پڑھ کو دم کرتی اچھے ہو جاتی ہیں کیا؟ انہوں بولے 2 دن کا وقت ہے، 2 دن تک تمہارا بادشاہ چلنے لگے گا، پھرنے لگے گا۔ اب اس کے بعد پکڑ لیا، نہیں تمہیں کیا ہے، اس کے اندر کیسی شفا ہے بولو۔ اچانک جاتے جاتے مولوی صاحب کیا غزل ہے، غصہ ہو گئے، اے ہٹو جی یہاں سے، ایتا بول کو اور جانے لگے۔ اب پورے پریشان، ارے کیا کم از کم کیا پڑھیں گی بولو جی گا، تو غصہ کر کو جاری نا مولوی صاحب، باتوں بادشاہ کو چلے گی بات۔ مولوی صاحب کیا کرے، پورے حکیموں کو ڈاکٹروں کو کیا کرے، جھڑکا کو بات کر کو چلے گئے۔ اب بادشاہ بلایا مولوی صاحب کو بھی، حضرت جاتے جاتے کم از کم ان کو رائے دینا چاہیے تھا، آپ سمجھانا چاہیے تھا، آپ جھڑکا کو چلے گئے، یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں شفا ہے کیا ہوگا، پوچھیں، آپ جواب دینا چاہیے تھا۔ حضرت نے کہا ہاں یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہی ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ علماء کی حکمت کی باتیں اور آدمی کہاں سمجھتا ہے، علم کی بات علم والا سمجھتا سو۔ سونے کی قدر کسے معلوم ہوتی ہے؟ سنار کو معلوم، حجام کو معلوم، حجام کو کٹنگ کرنے کا معلوم، اسے جا کر بالوں کے بارے میں بولے اسے کیا معلوم ہوتا، جو جس لائن کا تھا اس کو اس کا علم رہتا۔ اب ان مولوی صاحب بولے صرف خالی میں ڈانٹنے سے تم نہ غصہ ہوا نہیں ہوئے، سب پریشان، خالی میں ڈانٹیا سو ماریا کہ تم نہ، نہیں کیا بولا، اے ہٹو جی تمہارا کام تمہیں کرو گے تو کیا ہو گئے، پورے کو جل گئی نا، جلی نہیں جلی، ہاں جلی، جل گئے پورے، قریب تھا پھٹنے والے تھے، سب پریشان غصے میں آ گئے۔ صرف میرے بولنے سے میرا تھپڑ بھی نہیں لگا تم نا،
اور میرا مکھا بھی نہیں لگا. صرف 2 بات بولنے کی وجہ سے اثر ہو گیا ہے. انسان کے 2 بول کی وجہ سے اثر ہوتا ہے. خدا کے حکم سے, خدا کا قرآن میں پڑھ کر دم کرنے سے شفا نہیں ملتی. کیا کہ صحیح بات مولوی صاحب, صحیح. بولے ہاں آپ مانتے نہیں مانتے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اور اس وقت میں گھٹنے ٹیکنے لگے حکما, بڑے بڑے طبیب. میرے بھائیوں, اللہ نے وہ کیمیا, وہ نسخہ رکھا ہے. اس وقت میں میرے بھائیوں لوگ تسلیم کر لیے خدا کے قرآن میں شفا ہے. میرے بھائیوں, ہر کتاب میں تبدیلی ہوئی. توریت میں تبدیلی ہوئی, زبور میں تبدیلی ہوئی, انجیل میں تبدیلی ہو گئی, رد و بدل ہو گیا, پورا کتابوں کو بدل دیا. لیکن قرآن مجید یہ واحد کتاب ہے, اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. آج تک تو کیا قیامت کی صبح تک تبدیلی نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بھائیوں, اس کو بدلنے کی پوری کوشش کیے. بیٹا تھوڑی دیر, ہاں دیکھو میرے چاند 2 لحظے بعد میں, آخر میں فائنل ہے, فائنل اسٹیج میں کھانے پینے کو دعا کر لینا. سو درمیان میں نو ڈسٹرب, ٹھیک ہے نہیں؟ اچھا, ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم. یہ آخری بات بول کر دعا کیا ہے, اور ایک نعت پڑھ کو انشاءاللہ دعا کر لیں گے. ہر کتاب میں تبدیلی ہوئی, زبور میں تبدیلی ہوئی, انجیل میں تبدیلی ہوئی. ہر کتاب میں لوگ کیا کر ڈالے, تبدیل اور مٹا ڈالے. آپ پوچھیں گے مولوی صاحب وہ کیسا؟ غریب آتا اس کے لیے مسئلہ الگ, مالدار آتا اس کے لیے مسئلہ الگ, کون کی گاؤں والا آتا اس کے لیے مسئلہ الگ. ویسا کر کر کو پوری کتابوں کو ستیاناش کر ڈالے لوگا. اب اس قرآن مجید میں بھی ہاتھ ڈالا لوگوں نے, ناپاک ہاتھ آگے بڑھائے. میرے بھائیوں, خدا نے ان کے ہاتھوں کو توڑ کر رکھ دیا. وسیم رضوی, آپ معلوم ہوگا قریب میں ایک انسان کیا ہو گیا انہیں, میرے بھائیوں مرتد ہو گیا. اس نے بھی قرآن میں ہاتھ اٹھایا. میرے بھائیوں یاد رکھو, آسمان کے اوپر کون تو بھی تھوکیا تو کہاں پڑتا, اس کے منہ پر پڑیں گا تھوک اس کے. یہی ہوا, اللہ نے زمین پر اٹھا کر مارے اسے. اب قیامت تک اس کے اوپر لعنت برستی ہوگی. اللہ کے قرآن کو معمولی بات کیا میرے بھائیوں, یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن ہم اتارے ہیں, اس کے محافظ بھی ہم ہیں, اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. آخر کار مختصر کرتا ہوئے میں آگے لے کر چلوں آپ کو. لوگوں نے کوشش کیے لیکن کیا بھی ہوا نہیں. اب اکثر کیا ہوا, ذرا کامہ ہے نا, ہمیں تمہیں نہیں کر سکتے, لیکن انگریزاں ہیں نا, ان کو دماغ بہت زیادہ. انگریزوں کو دماغ کہتا بولتی نہیں 1.5 بڑھا کو, ویسا ان کو اڑی جائیں گا. انہوں سب آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کرے, کیا کریں گے مسلمانوں کو ختم کرنا ہو کو. ایک جنا بولیا مسلمانوں کے گاؤں کو آگ لگا ڈالیں گے. پورے میٹنگ بیٹھی, سو ایک کانفرنس رکھو, ایک بڑی میٹنگ ہال میں, کیا بڑے بڑے نو سائنسدان بڑے کیا انگریزاں بیٹھ کو میٹنگ کریں, کیا کریں گے. ایک جنا بولیا پورے گاؤں کو انگار لگ ڈالیں گے. ایک رکھے تو اور ایک گاؤں ہوتا رہے گا, انہیں بیٹھو. اور ایک جنا بولا تو بول با, انہیں بولا کیا ہوگا, ان کے نسلوں کو ختم کر ڈالیں گے. آج کل کر رہی نا, کیا بول رہی سو, ایک کچ پیدا کرنا, سو 2 نہیں کرنا, ہم 2 ہم کو 2. اس کے بعد کیا بولے, نہیں ہم ایک ہم کو ایک. ایسا پتہ نہیں کتنے کی کوششیں ہوئے. انہیں بولے نہیں یہ بھی نہیں ہوتا. ہر انگریز اپنی اپنی رائے کرنے لگا, کس کی بھی بات پاس ہوئی نہیں. لیکن ایک بڈھا جو انگریز تھا, یاد رکھو جو بڑھے آدمی ہیں نا ان کو معمولی سمجھو کو, بڑی عمر والے بیزار لینے کو ایک چھوٹا ایک نسخہ بولتا ہوں تمہارے. ایک آدمی کو ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی. کیا ہو گئی, محبت ہو گئی. وہ چھوکری وہ کیا کرا, وہ چھوکرا غریب تھا, چھوکری کا باپ مالدار تھا. وہ چھوکری کا باپ کیا بولنے لگا, بار بار تقاضا, نہیں تمہاری بیٹی کی شادی کر دیتی, نہیں دیتی, نہیں تو ہمیں کرنے کم کر دی گئی. نہیں دونوں کیا بولے, ہمیں مر جاتی. یہ اتنا بولتے عاشق, ہاں کیا بولتی, نہیں کرے تو پیلے کو مر جاتی, پھانسی مر جاؤ کا نا. کیا بولنا ہمیں, مر جاؤ. کیا ابھی فرق ہوتا نہیں, قبرستان میں اللہ کی جگہ جا کو گاڑ ڈال دیں گا نا, بولنا نہیں بولنا. ارے ماں باپ کی عزت گما کو کم کرنے سے مر جاؤ بولے تو اچھا ہے. پوری قوم کو آج لوگ کیا کر رہی, کوئی عزت ہی نہیں, ایسا کام کر رہی. خیر اللہ معاف فرمائے. بہرحال وہ لڑکا اصرار کرنے لگا, نہیں میں شادی ہو تو تمہیں کر کو دینا. اب لڑکی کا کیا باپ کیا بولا, ہماری 2 شرطیں. کتنے شرطیں,
تمہیں بولنا میں بول دوں نہیں خالی تمہیں مجھ بولنا تو ہوتا نہیں تمہیں بھی بولنا کتنے شرطاں دیکھیں ماشاءاللہ 2 شرطاں کیا شرط ایک شرط یہ ہے تمہیں جو بارات لے کے آتی نا وہ تمہاری بارات میں ایک بھی بڈھا نہیں ہے نا پورے جوانان چھنا او ہمیں کر لے کے آتی چھوڑو صاحب کس سے بلا لے کے آتے نہیں کہے ٹھیک ہے اب اتفاق سے جو چھوکرے کا دادا تھا نہیں وہ دادا زندہ تھے اب ان کو بولے دادا تمہیں میرے شادی میں آسکت ہے دیوانے کہاں کہ میں جیروں سے کئی کو رہے تیری شادی دیکھنے چھے کہ تے کی ارمانہ رکھ لیو نا با میرے پوترے کا کیا ہے کیا کی بولتی نا اسے ہاں سیرے کا پھولان دیکھنا ہوگو اتنے خواہشاں رکھ لے کو تو مجھے گھر میں رہو کتا گر رہے یہ سب نہیں ہوتا جو چھوڑا آرام سے اور ایک چھکری دیکھو شادی کر دو نہیں دادا ویسا بولو نا کو ٹھہرو تمہیں آرام سے بہت سمجھے کرے نہیں ہوا دادا ماننے تیار نہیں آخرکار کیا کرے دادا کو ایسا کرو تم نہ بھی بلال جاتی ہیں کیا کریں گے ایک باکس بناتی وہ پورے کا باکس بناتی نا گفٹاں کے ویسا بڑا باکس بنا کو اس میں تم اندر بٹھا لیتی بٹھا لے کو بلا لے چاہیے کہ ہاں کیسا بھی کر بلا لے جا ٹھیک ہے پورے ایک قافلہ نکلا پورے شادی گزاری سے اب دادا کو بھی وہ باکس بٹھا لے نکل گئے سیدھا کریکٹ کیا ہے آرس کے گھر کے قریب گئے تو وہاں ایک ندی ہے بڑی ندی وہ ندی پار کر کو جانا سو آرس کا بابا آگے کے با پورے بھی ہاں کون بھی بڈھے میں نہیں نا کون بھی نہیں پورے جوانان تھے سو ہاں اچھا ایک شرط یہ اب دوسری شرط کیا معلوم کیا بولو صاحب یہ ندی جاری نہیں یہ ندی پانی کی ندی ہے سو یہ ندی میں دودھ بہانا تمہیں دودھ کی ندی بہانا ہوتا کیا اب عاشقاں ذرا کرتی ہیں کیا کرنا تو کر دیں نہیں ہونا تو ہم نا وہ پٹی ہونا وہ چھوکری ہونا کا تو کرتوچ کا تھا پٹا کیا بھی کرو ابا نہیں کہ تو مر جا دوں گا تھا ماں باپ ڈر کے مارے کیا کریں گے کیا با کرنا اب دودھ کی ندی بہانے ہوتا بڑی مشکل ہے اب کیا کریں گے سب ٹینشن میں آ گئے نہیں ہو سب بولے دوسرے چھوکرا تھا ہے چل رہے واپس چلے جائیں گے ہے ٹکو جی کیا تو یہ کریں گے سب ہاتھاں چور لے گئیں کیا کرنا اب دادا اندر سے وہ دادا کو اندر بٹھا کو سوراخاں مرد نہیں ارے سانس جانے مارنا نہیں مرنا نہیں تو دادا کا جنازہ بن جاتا تھا وہ ڈبہ وہ اس لیے اندر دادا اندر سے رے کیا رہے وہ اے خاموش بیٹھو جو دادا تمہیں اچھی پریشانی ہمیں جہاں پریشانی میں اٹک کو بیٹھی تم نے کیا ہوگا خاموش بیٹھو جی گئے پھر دادا رے کیا رے بول رہے خاموش بیٹھو کہ اس لیے جدا تھا تم نہ نہیں بلا لے کھانا تھا دیکھو بلا لے کا کہ ایک پریشانی ہماری خیر پھر کے بعد پھر تھوڑی دیر کے پھر دادا پوچھے بول رہے کیا کیے دادا وہ آرس کا بابا مان رہا نہیں یہ ندی کو جا کو دودھ بہانا کہتے کیسا بہائیں گے بولو تمہیں بولو وتاش کی رہے ہاں وتاش ہے اب کا نام بولو دادا کہتے دیوانے کہاں کہ آ رہے ہیں کیا اس کے بابا کو آرس کے بابا کو بولو یہ پورا پانی خالی کر ڈالو کا نا ہمیں دودھ بہائیں گے کہ واہ 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 کیا دادا کہاں رکھو تھے جو فارمولا تمہیں پورا پانی خالی کر ڈالو کھنا رہے ہو اس کے بابا کو ہمیں دودھ ڈالیں گے دیں کئی قصہ دودھ جاتا نہیں کھائے جے آؤ جی ہاں گئے ہاں کیا وقت صاحب یہ پورا پانی ختم کرو جے ہمیں دودھ کی ندی بہا دیں گئے انہوں بولے اے تمہیں کون کی بڈھا ہے کہ اس میں کون کی بڈھا ہے رہے یہ مثال ایسے تجربے کے باتاں کون بولتی ہیں سو بڈھے بولتی ہیں بڈھے آدمیوں کو معمولی سمجھونا کو اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں ان کا تذکرہ کیا ہے بوڑھے آدمیوں کا اولم نعمرکم اللہ فرماتے ہیں ننکسو فی الافلا یعقلون اللہ فرماتے ہیں 2 آدمیوں کو اللہ بہت چاہتا ہے ایک حافظ قرآن کو جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس سے بہت چاہتے ہیں اللہ پاک دوسرا بڑی عمر والے کو جس کے بال سفید ہو گئے اللہ پاک اس کو عذاب نہیں دیتا اللہ پاک اسے عذاب دیتے ہوئے باری تعالیٰ میرے بھائیوں شرماتا ہے ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے اسی لیے میرے بھائیوں جو گھر میں بڑے آدمیاں آتی ان کی ہمیں ناقدری نہیں کرنا ادب احترام کرنا دادا ہیں دادی ہیں نانا ہیں نانی ہیں ان سے دعائیں لینا ان کی خدمت کرنا سمجھ میں آ رہی بات اسی لیے میرے بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد ہے بوڑھے آدمیوں کا بڑا تجربہ ہوتا وہ جو انگریزاں تھے ان میں بوڑھا تھا وہ بوڑھا بولنے لگا اے بیٹھو رے سب بھی تمہاری سب کی رائے بیکار میں ایک رائے دیتا ہوں کیا کرنا مسلمانوں کو ختم کرنا کو تو ان کو مارنا بھی نہیں گولی سے مارے تو ان کا سینہ بہت مضبوط فولاد کے جیسا سینہ مسلمان کا کھڑ گیا
تو تمہاری چھکے چھڑا ڈالتا ہے مسلمان. کیوں؟ انہوں بدر میں بھی گئے تھے, انہوں احد میں بھی گئے تھے, ان کو بدر بھی یاد ہے, احد بھی یاد ہے. یہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کیا ہے ہمارا سامنا کریں گے, لیکن گھٹنے ٹیکیں گے نہیں, موت کو اپنے گلے لگا لیں گے. پیٹ دکھانے کے لیے مسلمان کا بچہ کبھی پسند نہیں کرتا. معلوم تم نا, سب انگریزاں خاموش ہو گئے. وہ بوڑھا انگریز بولنے لگا یہ کس کام کرنا کیا ہے, ان کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ قرآن کو ختم کر دو, مسلمان ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. میرے بھائیو, انگریز کا ہی آخر کار کیا کریں گے؟ آپ قرآن ختم کرنا تو کیا کرنا, ایسا کرو قرآن ختم کرنا تو ایک ڈپلیکیٹ قرآن بنا ڈالو. کیا کرو؟ ایک ڈپلیکیٹ قرآن بنا ڈالو. وہ ڈپلیکیٹ قرآن کو میں پوری دنیا میں جس طرح ایک میسیج کو وائرل کر ڈالتے ہیں ایسا پورے دنیا میں وائرل کر ڈالیں گے, اس کو خوب نشر و اشاعت کر ڈالیں گے. یہ اصلی قرآن کو چھپا ڈالیں گے, ڈپلیکیٹ قرآن کو ایجاد کر ڈالیں گے. مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے ختم ہو جائیں گے مسلمان. اور بہت اچھی رہا. اب کیا کرنا, اسے لکھنے والا کون؟ ڈھونڈے ڈھونڈے ڈھونڈے, ایک آدمی ملا. انہیں بولا میں قرآن ڈپلیکیٹ لکھتا ہوں. اچھا اتنی ہمت, آؤ میں کرتا ہوں. گیا, اچھا ٹھیک ہے. انہیں کاتب, انہیں کیا بولتے ہیں اسے کنڑا میں, ہاں, وہ لکھنے والے کو بلائے. انہیں بولا میں کرتا ہوں, کیا انعام میرا ہے؟ اسے بولے $20 دیں گے. یہ زمانے کی وہ زمانے کی بات. کیا بولے؟ $20 دیں تو میں تمہیں یہ کام کرنا کہ ایڈوانس دو پہلے کہ. اچھا لیو ایڈوانس دے ڈالے. کتنے دن میں ریڈی کر دوں؟ گیا, بولیا 1 مہینے میں ریڈی کر کو. واہ واہ کتنا فاسٹ ہے نا. تو ٹھیک ہے. خیر اسے گئے, شال بھی ہار بھی دے کو, اس کی میت میں پھول ڈال کو آگے انہوں نے شروع کیا کام. اس کے بعد دیکھے اب 1 مہینہ مکمل ہو گیا, کانٹریکٹ ہو گیا تھا اور پورا سگنیچر ہو گیا تھا. اب 1 مہینہ مکمل ہو گیا. یہ لوگ خوشوں کو ڈھولے باجے کے ساتھ ناچلے کو, گالے کو, پیلے کو. اس کے بعد مزے کے ساتھ کریکٹ وہ لکھنے والے کے پاس گئے, کاتب کے پاس. دروازہ کھولے, آواز دے, ہمیں تمہارے پاس آ گئے, $20 تمہیں دے دیں گے, ہم نے ڈپلیکیٹ قرآن دیا لو. غور سے سنو, یہ بہت اہم بات ہے. دروازہ کھول کو اندر گئے تو کیا یجمان بیٹھی, آرام سے کرسی پر بیٹھا ہے, بالاں پورے بڑھ گئیں, ناخنا باہر آ گئیں, کپڑے میں باس, کتے مرے سو باس. آج بھی کئی آدمی آتی نہاتے اس نے غلیظاں, سمجھ نہیں بات. اللہ معاف فرمائے. میرے بھائیوں, پاکی صفائی اسلام کی ایک اہم جز ہے. ناپاکی ہو کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بولتی. اللہ معاف فرمائے. بہرحال میں اس میں جانا نہیں چاہتا. اب گئے, جا گزے سلام صاحب گئے, سلام صاحب بھی نہیں, واجد بھی نہیں, نذیر بھی نہیں, کون بھی نہیں. خیر بلائے, اندر گئے کہ نہیں کی, اور ریڈی ہوگا کہ ہمارا آئٹم باہر پورے پیسے ہیں, چکاں کی کیش کیا ہونا وہ تو لے لے, ہماری کتاب ہم نہ دے ڈال, ہمیں پوری دنیا میں ایجاد کرنے والے ہیں. سیدھا انہیں آتے ہی پورے انگریزاں اندر آئے, انہیں ایک روم کی چابی کھول کو دکھایا. یہ دیکھو انہوں خوش ہو گئے, روم میں رکھے رہیں گا. اندر گئے تو خالی پیپراں پڑی, پورے پیپراں. اور ایک روم چابی کھولیا, وہاں دیکھا پورے گھر میں کتنے کمرے تھے, پورے کمرے میں گئے تو خالی پیپراں تھے. اس کے بعد پھر بلایا, انہوں بولے جے یجمان ہمیں پیپراں بھی کچرا گچرا دیکھنے آگو نہیں, ہمیں قرآن ڈپلیکیٹ قرآن ہونا وہ دیکھنے ہی سو. انہیں بولنے لگا اے نادانو, اے عقل کے دشمنوں, سنو, جس وقت سے میں نے آپ سے عہد کیا ہے, آپ سے میں کانٹیکٹ کر کر بیٹھا ہوں, اس وقت سے لے کر آج تک بیٹھ کر سوچ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے میں کیا لکھوں, آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ پورے پیپروں کا پیپر کچرے کا بھرمار ہو گیا ہے. بار بار سوچتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا لکھوں, پیپر پھاڑتا ہوں پھینکتا ہوں, پھر لکھتا ہوں پھاڑتا ہوں. یہ پورا گھر پیپروں کا کچرا بن گیا ہے, آج تک سمجھ میں نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے میں کیا لکھوں. اب پورا قرآن میں کیسے لکھوں گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو, یہ ہے اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا چیلنج ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا ہے,
انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کے محافظ ہم ہیں اور اتارے بھی ہم، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ کوئی مئی کا لال آج نہیں، قیامت کے صبح تک کوئی ماں ایسے بچے کو پیدا نہیں کیے جو قرآن کو بدل دے۔ میرے بھائیو، ایسا قرآن کو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارا۔ اس کے بعد سینہ بسینہ سینہ بسینہ ہوتے ہوتے ہم سب کا، علماء کا، حفاظ کا رشتہ، یہ میرے بھائیو ہوتے ہوتے حافظ صاحب ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ہوتے 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 ہم سب کا علماء حفاظ کا رشتہ میرے بھائیو اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ جبرائیل سے اور اللہ کے نبی سے جبرائیل تک مل جاتا ہے، جبرائیل سے لے کر اللہ رب ذوالجلال تک ہمارا رشتہ مل جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہی قرآن ہے، سینہ بسینہ سینہ بسینہ، قیامت تک یہ امانت کو چلنا ہے۔ میرے بھائیو، یہی وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کے ہم جتنا ادب احترام کریں گے، اللہ پاک کیا کریں گے؟ قرآن کو جن جن لوگوں نے بھی وقت دیا ہے، خدا کا قرآن ان کو بہت کچھ دیا ہے۔ جو لوگ قرآن کو وقت نہیں دیں گے، قرآن نے ان کو میرے بھائیو کچھ نہیں دیا۔ اس لیے ہم سب ارادہ کریں رمضان المبارک میں سب عہد کریں، قرآن پورا ماشاءاللہ سن رہے تھے، چل رہے تھے، پھر رہے تھے۔ رمضان میں ایک اچھا سما تھا، ایک اچھا ماحول تھا۔ اب اس کے بعد رمضان چلا گیا، ایک چاند دیکھو مسجد میں آ گئے اور ایک چاند دیکھو مسجد سے باہر چلی آتی۔ ایسا کرنا نہیں ہمیں، کرنا کہ یہ کرنا اچھا ہے برا ہے؟ ہاں حضرت ہم دو کانا دیکھو ہی اللہ، ایک کان سے سنتی اور ایک کان سے ادب سے چھوڑ کو چلی آتی گا، تو اچھا کی برا کی؟ میرے بھائیو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دو کانا سے سن کو دل میں اتارنا، سو کیا کرنا؟ دو کانا سے سن کو دل میں اتار لیے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ ماشاءاللہ یہ قرآن کا سننا سنانا، مسجدوں میں آنا، تراویح پڑھنا، کبھی ان کا مسجد میں ظہر میں آ گئے، کبھی عصر میں آ گئے، کبھی مغرب میں آ گئے۔ میرے بھائی ایک اچھا ماحول تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اب دھیرے دھیرے ایسے ماحول سے باہر چلے گئے میرے بھائیو، دنیا تو برباد ہے ہی ہے، آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم سب کیا کریں گے؟ اب تک جو قرآن باقاعدہ سنتے تھے سب ارادہ کریں، ایک عزم کریں، رمضان کے بعد ہم بھی کیا کریں گے؟ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سیکھیں گے، اللہ کے قرآن پر عمل کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ پاک قرآن کی برکت سے زندگی میں بہار دیں گے، آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ قرآن حدیث پر عمل کرے گی، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک قرآن کی برکت سے کئیوں کے درجے بلند کرتے ہیں۔ قرآن کی بے ادبی کرنے سے اللہ پاک اتنا نیچے گرا دیتے ہیں، اس کے بعد دیکھنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ یہ مساجد کی آبادی، یہ مدارس کی، یہ مکاتب کی آبادی قرآن و حدیث کو مضبوط پکڑنے کی وجہ سے، ورنہ میرے بھائیوں کئی قومیں تو تباہ و برباد ہو گئی ہے اپنی کتابوں کو، اپنے نبیوں کے، اپنے رسولوں کے، اپنے پیغمبروں کی باتوں کو انکار کرنے کی وجہ سے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک سے وابستگی نصیب فرمائے، قرآن سے سچا عشق و محبت نصیب فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی اور آپ کو، سارے امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں جو مسجد سہیل میں پورا مہینہ ماشاءاللہ جس طرح افطاری کے نظم میں، چاہے جس لین سے بھی کیا ہے نوجوانوں نے اور کیا ہے تعاون کیا، خدمات کی ہے، اللہ سب کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے حاجی ہارون صاحب، ان کے بھائیوں کے جو بھی انہوں بھی جیسی بھی خدمت کی فکر کی ہے، اللہ ان کی بھی خدمات کو اللہ قبول فرمائے۔ یہاں پورے ہمارے اس محلے کو آباد اگر کرنا ہے، مسجد کو آباد کرنا، جس کی وجہ سے پورا محلہ آباد ہوتا، مسجد کو ویران کر ڈالے میرے بھائیوں، اللہ کیا ہے خوش نہیں ہوں گے، اللہ ناراض ہو جاتے۔ اللہ کا گھر جو ہو، اتنی شاندار مسجد بنا کو 4 آدمی 5 آدمی نماز پڑھے تو کیسا؟ شادی کا گھر، شادی کے گھر میں کتنے آدمیاں ہونا سو؟ بولو بھی کتنے آدمیاں ہونا؟ کتنے آدمیاں زیادہ آتی ہیں کہ شادی اتنا کیا ہے مزے سے چلتی۔ وہ 4 کی 5 آدمیاں کیا کرتی ہیں؟ کیا رہے موتا کا گھر کی رہے، وہ موتا کے گھر میں بلّہ کہتے ہیں آدمیاں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کو آباد کرو، خدا ہمارے گھروں کو آباد کرے گا۔ خدا کے گھر کو ویران کرو، اپنے گھر کو آباد کرنے کے خواب دیکھیں گے، یہ خواب ادھورے ہیں، یہ خواب ہمارے چکنا چور ہو جائیں گے۔ خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا ہمارے گھروں کو آباد کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے۔
دعا فرمائے اس پورے محلے کو مصلیوں سے آباد فرمائے، بچوں کو مکتب سے جڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مکتب بھی بڑے اچھے نہج سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد اور بھی آپ لوگ تعاون کریں گے، مسجد بھری بھری رہے گی۔ ویسے ہی ماشاءاللہ جمعہ بھی شروع کر چکے ہیں، جمعہ جماعت سب چیزیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ بتانی اور ایسی کتنی مسجدیں ہاروڑی میں ہونے والے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ بد نظری سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ ہمارے حافظ ذکوان آئے اور ایک نعتیہ کلام سنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعتیہ کلام سے پہلے ایک مرتبہ پوری محبت اور اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں کے نصیب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں کے نصیب دیکھا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا۔ کھڑے تھے در پر ادب سے سب ہی، امیر دیکھا غریب دیکھا۔ نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا۔ نہ کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی ہم نے رقیب دیکھا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں کے نصیب دیکھا۔ پڑھا جو میں نے درود ان پر، بلندیوں کے نصیب دیکھا۔ یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا۔
کہیں پہ طٰہٰ کہیں منیب و خطیب دیکھا، کہیں پہ یاسین کہیں پہ طٰہٰ کہیں منیب و خطیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، پڑھا جو ان پر درود میں نے بلندیوں کے نصیب دیکھا، بلندیوں کے نصیب دیکھا، بلندیوں کے نصیب دیکھا، یہ خواب میں نے عجیب دیکھا، نبی کا روضہ قریب دیکھا، قریب دیکھا۔ آج چونکہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے، میں دوبارہ اس نظم کو پڑھنا چاہتا ہوں جو الوداعی نظم سے مشہور ہے۔ سماعت فرمائے اور میرا ساتھ دے، میرے ساتھ مل کر پڑھے۔ الوداع اے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھے۔ الوداع اے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام، تو جو آیا ساتھ لایا آسمان سے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام، الوداع اے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام، فتح مکہ بھی اسی رمضان المبارک کو ملی، فاتح مکہ کے چہروں کی مسرت کو سلام، الوداع اے ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے ایک نعمت کو سلام، اس مہینے میں ملا ہے ہم کو قرآن مجید، اس مہینے کے سبھی لمحات رحمت کو سلام،
الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے یہ ایک نعمت کو سلام۔ روزہ رکھ کر آٹا پیسے، ہاتھوں میں چھالے پڑے، روزہ رکھ کر آٹا پیسے، ہاتھوں میں چھالے پڑے، فاطمہ زہرا کے پاکی مشقت کو سلام، الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے یہ ایک نعمت کو سلام، تیرے صدقے جو ملی ہے یہ ایک نعمت کو سلام، الوداع ماہ رمضان، تیری عظمت کو سلام۔ سلام۔ دعا کریں حافظ صاحب کے حق میں بھی، اللہ پاک ہے نا بہت ساری خوبیاں اللہ نے حافظ صاحب کو دی ہے ماشاءاللہ۔ آواز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ آواز ہے اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اللہ پاک جس کسی کو دے دیتے ہیں۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ قرآن پاک بھی بہت اچھے انداز میں بھی سنائے جامعہ مسجد میں، اور ہر دن 2 دن 3 دن میں لگاتار نعتوں کی نعت سنا رہے تھے ماشاءاللہ، بہت اچھا بھی لگا۔ دعا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہر محلے میں کیا ہے پورا ہارورڈ میں کم از کم گھر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جائے، گھر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہو۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو امامت میں لگائیں نہیں لگائیں وہ آپ کی خوشی، کم از کم گھر گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ کریں گے سب انشاءاللہ، ارادہ کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایسا خیر کے فیصلے فرمائے۔